اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسٹیج پر تشریف فرما ڈگنیٹریز، معززین، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بہت دیر سے آپ مستقل تقریروں کے بمبارڈمنٹ میں ہیں، اور اگر آج آپ دیکھیں تو ساری دنیا ایک زبردست قسم کی بے چینی کا شکار ہے۔ انسانی جان کا احترام نہیں رہا ہے، مظلوموں کی کوئی داد رسی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر لمبی گفتگو کی جائے، یہ سب کو معلوم۔ میں آپ سے مختصراً 2-3 باتیں ہی عرض کروں گا، اور اس بیچ میں اگر آپ نے شیرخرما نہ پیا ہو تو میری درخواست ہے کہ شیرخرما دے دیا جائے تاکہ لوگ شیرخرما سلسلہ جاری ہے۔ بھی ہم نے یہاں اپنے ڈگنیٹریز کو بلا کر پورے اہتمام کے ساتھ مراٹھی میں قرآن مجید دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بات کی درخواست ہے کہ وہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ کی یہ کتاب ہم سے بہت کچھ کہتی ہے۔ میں نے بھی آپ کو سورہ عصر کی آیتیں سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم انسان بڑا خسارے اور گھاٹے اور ٹوٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، اچھے کام کریں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین کریں۔ جن لوگوں میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی بھائیوں اور بہنوں، وہی ایک ریسپیکٹفل لائف یہاں گزار سکیں گے اور کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ ہر کوئی آپ کسی سے پوچھئے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت اچھی رائے آپ کو اپنے سنائے گا۔ میں آپ سے ایک بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں کیوں دی گئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا کیوں پھینکا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری ہر قسم کی جو مصیبت تھی وہ کیوں ڈالی گئی؟ تو ظاہر ہے آپ تو بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ آپ کو بد دعائیں دی گئیں، گالیاں دی گئیں، لیکن اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے تئیں انسانوں سے بہترین سلوک رکھا۔ ان کو آپ نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے سے جوڑا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں اگر آپ کہیں تو یہی قصور تھا، اسی پر لوگ آپ سے ناراض تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی۔ جب آپ نبی کی حیثیت سے دنیا میں آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بات اس زمانے کے انسانوں کو بہت کھلی، بہت بری لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصولی بات کو انسانوں کے سامنے آپ پیش فرماتے رہے۔ لوگ گالیاں دیتے رہے، آپ دعائیں دیتے رہے۔ لوگ کچرا آپ پر پھینکتے رہے، آپ اس کے جواب میں کچرا جھاڑ کر آگے بڑھ گئے اور کچرا پھینکنے والوں کی آپ نے عیادت کی۔ میں آپ سے مختصراً یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج
دنیا کا کوئی بڑا اسکالر نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف نہ کرتا ہو. میرے پاس جیب میں مائیکل ایچ ہارٹ کا وہ جملہ موجود ہے، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں آپ سے اس کو صرف کوٹ کر دیتا ہوں، اس کو اردو میں سنا دیتا ہوں. مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ اس نے دنیا کے 100 بڑے لوگوں کی ڈیٹیل میں اس کی اسٹڈی کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ میں ایک کرسچن ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری دنیا کا سب سے سکسیسفل لیڈر مانتا ہوں، کہ جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا دنیا میں، اور کروڑوں انسان آج ان سے متاثر ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. ہم اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. دیکھیے ایک ٹیمپرری فیز رہے گا، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، لوگ اصولی بات کے جواب میں آپ کو رد کریں گے، لیکن ہم اصولی بات کو پیش کرنے سے جھجکیں گے نہیں. آج اس دیش میں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، یہاں کی جو قسم پرسی ہے، یہاں کی جو انارکی ہے، جس کی طرف ابھی امتیاز جلیل صاحب اشارہ فرما رہے تھے، ہم کوئی اخبار تو کہتے ہیں نا، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ میں آج بھی اخبار پوری طرح نہیں پڑھ سکا، اس لیے کہ اخبار میں ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا، ہر طرف انارکی، ہر طرف ظلم. اس سے اگر آپ کو اپنے اس دیش کو بچانا ہے تو اس دیش کے واسیوں کے سامنے ہم کو اسلام کو رکھنا. اسلام ایک پرفیکٹ سولوشن، اس کو رکھنا، نہ صرف تقریر کرنا ہے بلکہ اس کے مطابق چلتی پھرتی اپنی عملی زندگی کو پیش کرنا. جب ہم ایسا کریں گے ایک فیز میں مخالفت ہوگی، لیکن لانگ رن میں ہماری انشاءاللہ عزت ہوگی، لوگ ہماری باتوں کو توجہ سے سنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وطن کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم ایک جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے اس دین کو پیش کرنے والے بنے. جہاں موقع ملے لٹریچر دیں، جیسے بھی آپ نے قرآن مجید دیا، ابھی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے لوگوں کو مراٹھی میں پڑھنے دیا. یہ ایک چھوٹا سا ایک سیگمنٹ تھا جس کو یہاں آپ نے پیش کیا. آپ جہاں جس جگہ رہتے، اپنے پڑوس میں، اپنی ورک پلیسز میں، اپنے بزنس سینٹرز میں، اپنے دوستوں کے درمیان بلا تکان، بلا جھجک اسلام کو پیش کیجیے. یہ تو ایک فیز ہوا، یہ ایک فیز ہے ہمارا جس کو ہم کو اس ملک میں، اپنے اس دیش میں انجام دینا. دوسرا ایک بڑا ڈیمانڈنگ اور چیلنجنگ فیز ہے، ریکوائرمنٹ. وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش بنے، ہم ان کے لیے بہت بینیفیشیل بنے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش. ہمارے محلے، ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے ریٹائرڈ افراد، غرض یہ کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے نفع بخش بنے. اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں آپ کو صرف ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو عورت آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، کوئی کچرا آپ پر پھینکے تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کا میں
کیا کیا نہ کروں میں اس کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کو جھٹک کر آگے بڑھ جاتے. آپ سوچئے تو صحیح کہ جن پر وحی اترا کرتی تھی، جو اللہ کے آخری رسول تھے، ان پر ایک عورت، معمولی عورت کچرا پھینکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے تھے. ایک دفعہ کچرا نہیں پھینکی تو آپ نے پوچھا آج اس نے کچرا نہیں پھینکا، تو لوگوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ بیمار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو، اس کی مزاج پرسی کو کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے. اس عورت نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے نبی کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی، یہ بہت ڈیمانڈنگ، یہ بہت چیلنجنگ ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ انتہائی مشکل وقت میں ہم انسانوں کے کام آئیں گے. ہم ان کے آنسو پوچھیں گے، ہم ان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے، ہم ایک بہترین بزنس مین رہیں گے، ہم ایک بہترین پروفیسر، بہترین ریڈر، بہترین ایڈوکیٹ، بہترین کارڈیولوجسٹ، یورولوجسٹ، اب نہ جانے یہ سب چیزیں ہم اپنے اندر ان کیپیبلٹیز کو پیدا کریں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بخش بننا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم کو اس چیلنج کو میٹ کرنا، اس ملک میں جہاں میں اور آپ بستے، یہاں کے لوگ منتظر ہیں، یہاں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مسلمان کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری تصویر صرف یہ نہ بنے ہم اٹھتے بیٹھتے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جب دیکھیے تب رو رہے ہیں، جب دیکھیے تب آنسو بہ رہے ہیں، جب دیکھیے تب منہ کھولے تو سوائے ڈیمانڈ کے کچھ نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ان سب سے اٹھ کر ہم کو ایک بہت کنسٹرکٹیو اور بہت اہم رول پلے کرنا. جب ہم اس کا عزم کر لیں گے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ہم اس دنیا سے ایک ہائیسٹ کوالٹی کی لائف گزار کر اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے. دنیا بہت مختصر ہے، یہاں کوئی بھی ہمیشگی کا پیالہ پیے نہیں بیٹھا. میں اور آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے، اور ہم ایک ایسے مقام پر پہنچنے والے جہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منتظر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر پانی پیئیں گے. میرے اچھے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا بہت بڑا آبجیکٹو ہے. اسی لیے میں نے یہاں عیدگاہ میں نے ایک دو اشعار سنائے تھے، میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا آبجیکٹو صرف اس دنیا ہی میں اتنا نہیں ہے کہ آپ بھی اچھے رہیں میں بھی اچھا رہوں. گڈی ریلیشن، آپ بھی اپنی جگہ اچھے رہیں میں بھی اپنی جگہ امن و اطمینان سے رہوں. یہ بہت چھوٹا آبجیکٹو ہے. ایک دنیا جو اور آنے والی ہے، جس میں ساری سرشٹی کا بنانے والا پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اس دنیا میں میری کتاب کو، یہ جو کتاب دی گئی ہے، اس کتاب کو تم نے کھول کر دیکھا ہے نہیں دیکھا، تم نے اس کو پڑھا ہے نہیں پڑھا. ہمارا ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دیش واسیوں، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو کل قیامت کے دن کی پکڑ سے بچائیں. ایشور آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگا اگر آپ نے ایشور کی باتوں کو یہاں مان کر کام نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک مسلمان کی آبجیکٹیوز پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے. بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت اچھا سا اوکیزن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا موقع عنایت فرمایا. یہ اس طرح کے عید ملن پروگرام یہ صرف نوکھنڈا اورنگ آباد ہی میں نہیں ہو رہے.
बल्कि ये सारे प्रोग्राम पूरे भारत में हो रहे, जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां ये ईद मिलन के प्रोग्राम हो रहे हैं। हम अपने साथियों को, अपने देश के वासियों को हम साथ में लेके बैठते हैं। अभी आपसे वाजिद कादरी साहब ने कहा कि दूध, उसके अंदर जो उन्होंने चीजें गिनवाई, तो जी चाह के दौड़ते हुए जाके पहले शीरखुरमा पी लें, उसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये वो सब बताया उन्होंने, गिनाया। हम ये चीज साल से अपने भाइयों और बहनों को पेश कर रहे हैं। लेक्चर भी देते हैं, कुरान मजीद भी तकसीम करते हैं। इस पूरे ओकेजन में यहां अगर आप देखें, हमारे यहां नौजवान भी बैठे, हमारी बेटियां भी बैठी, हमारे नौजवान बच्चे ही बैठे हैं जो आपके लिए सब काम कर रहे हैं। हम उनको ये तालीम दे रहे कि इस भारत देश में तुमको मोहब्बतें बांटना, मोहब्बतों के साथ जीना। हम जानते हैं कि यहां हमारे इस भारत देश में लोग अपनी नस्लों को गोदों में बिठाकर नफरत का जहर पिला रहे। हम उनको नफरत का जहर नहीं पिला रहे, हम उनको मोहब्बतें करना सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से तशरीफ ले जाएं तो चंद बातें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं, इन पर आप गौर फरमाइए। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। उसमें अल्लाह ताला हमारी कोशिशों का अजर यहाँ की तारीफ के लिए नहीं, हमको इसका अजर वहां चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।